وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم. بیٹھ جا بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جاوے. بہت قیمتی وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے عصر کے بعد کا، لیکن بہت قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانی حصے میں تیری کفالت کروں گا. اول تو دوستو بزرگوں، پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ نے ہمیں تھوڑی سی زندگی مرحمت فرمائی ہے، یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت تو گزرنے کے لیے ہے، گزر رہا ہے. کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے، لیکن آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ابن آدم تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. کہ جو سال گزر گیا، جو مہینہ ہفتہ وقت گزر گیا، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں اعمال کے اندر لگ کر. اس لیے کہ اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور 100% ساتھ رہتے ہیں. آپ اس وقت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہو، اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوئے ہو، اس وقت 100% آپ کے ساتھ آپ کے اعمال ہیں. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، صبح سے شام تک انسان اس میں جو کام کرتا ہے، جو بھی اس سے چیزیں صادر ہوتی ہیں، وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. کھانے پینے کا عمل، دیکھنے کا عمل، سننے کا عمل، کمانے کا، خرچ کرنے کا، شادی بیاہ کا، جو کام کرتے ہیں وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی یہی سارے کام کرتے ہیں. کھانا پینا، سونا، کمانا، خرچ کرنا، شادی بیاہ، وہ بھی یہی سارے کام کرتے ہیں. مسلمان بھی یہی سارے کام کرتا ہے. فقط فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. جس کے جتنے اعمال اس نمونے کے مطابق ہوں گے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی، جس کی جتنے اعمال اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اتنا ہی اللہ کے ہاں وہ بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا. اس لیے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کہ یہ مومن کا جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ جیل خانے میں آدمی کیسا رہتا ہے، کہ وہاں پابند نہیں رہتا، وہاں آزاد نہیں رہتا کہ جب چاہے کھا لیا، جب چاہے سو لیے، جب چاہے اٹھ گئے، جو چاہے کام کر لیا. بلکہ جیل خانے میں آدمی پابند رہتا ہے قوانین کا، جو حکومت نے چیزیں بنا رکھی ہیں اس کے ماتحت میں رہتا ہے. اس وقت سونا ہے، اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، یہ کام کرنا ہے، کہ وہاں پابند نہیں رہتا، وہاں آزاد نہیں رہتا. ایسے ہی دنیا کے مومن کی جیل خانہ ہے. تو یہاں پر زندگی گزارنے پر یہ انسان آزاد نہیں ہے، بلکہ یہ پابند ہے، کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا. آپ نے ہر چیز عمل کے اعتبار سے
انسانوں کو کر کر بتلائی ہے، کر کر دکھلائی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اسے لے لو، اور جس چیز سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اعمال انسان کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں اور ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں، اور یہی اعمال انسان کے ساتھ آگے جائیں گے۔ آدمی کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے کہ آپ نے مثال دے کر ایک مرتبہ پوچھا کہ جانتے ہو تمہارے مال کی، اعمال کی، اہل و عیال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے تین بھائی ہوں، اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت آوے، دنیا کی طرف سے جانے لگے، تو ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر یہ پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری صفات بیان کروں گا، تیری تعریفیں کروں گا کہ ایسے تھے ایسے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے اہل و عیال، اس کے گھر والے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تیرا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف جاؤں گا، تو دوسری طرف جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھو کوئی چیز انسان کے ساتھ نہیں جاتی، کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا، کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے اسی طرح ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب کل کو تیرے نامہ اعمال تلیں گے تو تیرے نامہ اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں داخل کرا دوں، وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سا بھائی کارآمد ہوا، کام والا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پہلے وہ دو تو بیکاری ثابت ہوئی جو یہی ساتھ چھوڑیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ تو اس لیے میرا محترم بزرگو دوستو، ہم سب سے پہلے اپنے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوں، اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوتا ہے بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اگر اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ اندر کا بگاڑ ہوا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بھی خراب ہوں گے، اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کو بنانا ہے، اپنے ایمان، اپنے یقین کو، یعنی اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ یہ ایمان، کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی خدا نہ خواستہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، کہ اللہ نے ہمیں یہ سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت۔ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں۔ اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنی بڑی چیز کھوئی ہے۔ اس لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں سے پہلے، اور ان 5 چیزوں میں پوری زندگی آ گئی، زندگی کا پوری زندگی آ گئی۔ اور ہم غور کریں کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں سے پہلے، کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعصاب قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے۔ ایسا آدمی اپنی جوانی، اپنی خواہشوں قربان کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اس کے دین کو سیکھنے میں اپنی جوانی لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، کہ یہ ایک مرتبہ آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر واپس نہیں آتی کسی بھی قیمت پر بھی۔ اور کہ مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے۔ اللہ نے مال دیا ہے کہ اس کو بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر صدقہ خیرات، کہ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کریں، کہ کل قیامت کے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ کہ مال آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے صدقہ خیرات نہیں کیا، اب کوئی تنگی آ گئی ہے، کوئی چیز آ گئی ہے کہ اب کرنا بھی چاہے گا تو نہیں کر پائے گا۔ تو مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے، اور خالی اوقات کی قدر کرو مشغولی سے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، اس طرح نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے 2 بڑے پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے خالی اوقات۔ وقت کو فارغ کیا ہے، یہاں نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ دوست احباب ہیں، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی کی غمی میں جانا، کہ ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پر عمل نہ ہوا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ سینکڑوں جھمیلے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آدمی 38 دن 39 دن کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا رہا، ایک دن ایک رکعت نکل گئی، صرف ایک رکعت، کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا، باقی ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا ہی میں نے مثال کے طور پر کہ خالی اوقات کی قدر، کہ اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع جاتا ہے سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے، چلے 4 مہینے کے لیے، تو اس حدیث پر عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے بہت۔ اور کہ صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، اور زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے۔ ان 5 چیزوں، ان پانچوں نعمتوں میں پوری زندگی آگے اگر ہم غور کریں تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمانی کی دولت ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر سے دوستو بزرگوں اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور نکلی بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے، بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر حاصل کرتا ہے، جس چیز کے اوپر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جس چیز کے اوپر جان مال وقت نہیں لگتا کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ تو ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانیوں کے
اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت پر رحمت فرمائی ہے، اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ جیسے کسی کے وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے کہ بیٹے کو وراثت میں کوئی مال مل گیا، کوئی جائیداد مل گئی، تو اس کے اندر وہ قدر و قیمت نہیں ہوگی جو باپ کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ باپ نے محنت کر کر حاصل کی ہے۔ تو ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ بتلائی ہے، اور صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا، یعنی ایک اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے کی وجہ سے، کہ یہ قدر ہے اللہ کے ہاں میرے اور آپ کی، ہمارے ایمان کی وجہ سے، کہ اگر اب ایمان والا اس دنیا میں نہیں رہا تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت پر رحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ والا جو کام دیا ہے، یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے دیا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر اپنے دین کی کمزوری کا، اپنے ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے، کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اصل احساس کا پیدا ہونا، کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آدمی خود ہی اس کی فکر میں لگتا ہے۔ جیسے آج عام طور پر دنیا کا احساس اندر ہے، دنیا کے نفع کا، دنیا کے نقصان کا، تو آدمی اسی کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارا دین کے اعتبار سے ہو جائے تو ہم ہر وقت پھر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے۔ تو صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت ایمان کی ایسے اتری اور حضور نے ایسی اتاری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے کہ ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اور اس کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے جس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ کہ صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتری نہیں تھی، اس لیے صحابہ نے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ صحابہ کے قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں یہ سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سننا سنانا تو اس لیے ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے۔ اگر ہم اپنی صحابہ کے ایمان کے مقابلے، اپنے ایمان صحابہ کے ایمان کے مقابلے میں رکھ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ ابھی ایمان کے اعتبار سے کتنے کمزور ہیں اور کہاں پر ہیں ہم۔ ہر آدمی کو اپنی چیز پتہ چل جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ان قصوں سے اثر لیں اور اثر لے کر ان کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے، کہ صحابہ نے اس ایمان کے لیے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ کہ ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبت ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں کہ ان کی تفصیل تو بتلاؤ۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں۔ جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہاں امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا، میری چربی سے، میرے خون سے آگ بجھتی تھی۔ کہیں کی وجہ سے؟ کہ ایمان کی وجہ سے۔ کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر، کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو اس سزا کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس تکلیفوں کا، مصیبتوں کا برداشت کرنا
کہ ان کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ قدر و قیمت ایمان کے اندر اتری ہوئی تھی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے، مومن کی 2 علامتیں بتلائی گئی ہیں کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر کڑوی کسیلی برداشت کی ہے، سردی گرمی برداشت کی ہے، یہ اعمال رہتے ہیں کہ مومن جو عمل کرتا ہے کہ مومن اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ اس لیے ایمان والا اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا۔ اور دوسرا کہ جو عمل کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہیں خوش ہے، کہ اس سے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کہ وہ اس کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے، برادری کچھ کہے یا محل والے کچھ کہیں، کہ نہیں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تمہاری کامیابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں ہے، تو میں زندگی اس طریقے پر گزاروں گا کہ جس طریقے پر نبی نے فرمایا کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے طریقے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیدائش سے لے کے موت تک ہر موقع کی دعا اور ہر موقع کا طریقہ بتلا کر گئے ہیں، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، غیروں کے ساتھ کیسے رہنا، گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا، کیسے اخلاق ہونے چاہیے، ساری چیزیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل دین اترا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کامل اور مکمل دین، جس میں نے کہا کہ دین ایک آدھ عمل کا نام نہیں ہے، دین ایک آدھ خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا، یا خالی اللہ کے راستے میں نکلنا، خالی اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے، دین عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ جیسے نماز کہ یہ ایک نام ہے نماز، تو ایک دو چیزوں کا نام نماز نہیں ہے، بلکہ قیام ہے، قرات ہے، تشہد ہے، جلسہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد، ان ساری چیزوں کا نام مل کر اس کا نام بنے گا نماز۔ ایسے ہی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جاوے، تو یہ زندگی ہماری بنے گی دینی۔ اس میں جو چیز آ جاوے نبی کے طریقے کے مطابق ہو کہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ میں تھے، لندن ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے جماعت کے ساتھ، تو لوگوں نے وہاں لوگ تھے مقامی، انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے، ذرا یہ اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا۔ تو اس وقت ہر وقت اس چیز کا احتضار ہو کہ اس وقت کون سا حکم میرے اوپر اتر رہا ہے اور اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مومن کہ جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا۔ اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے۔ ان کو جیسے میں نے کہا کہ یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا۔ تو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، جس ایمان کے لیے انہوں نے تکلیفیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، دوستو بزرگوں، وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔ لیکن ہر چیز اپنے بننے میں محنت چاہتی ہے،
اور ہر چیز اپنے بننے میں قربانی چاہتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، اور کوئی چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے، بڑی سے بڑی چیز آئی ہے، تو اس کو قربان کیا ہے. کہ قربانی جتنی قربانی دی جاتی ہے اتنی چیز بنتی ہے. تو صحابہ نے قربانی بھی دی ہے ایمان کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آئی ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہی 10 گنی بڑی جنت دے گا، کہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. تو اسی وقت جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ چیز اندر اتری ہوئی تھی، اس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے. پھر دوسری چیز دھمکی. دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں، ایمان والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ یہ ایمان میں کتنا مضبوط ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش تو آتی ہے. ہاں، ہر ایمان والے کے اوپر اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمائشیں آتی ہیں، حالات جو آتے ہیں. ہمارے اوپر وہ حالات، وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو صحابہ پر آئی تھی، اس لیے کہ صحابہ ایمان کے اعتبار سے اونچے درجے پر تھے. ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ اگر ہم اس غور کریں تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ چھوٹے چھوٹے حالات ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہم لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، بڑی مصیبت سے پہلے جو قیامت کا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. کیوں؟ تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ میرے طرف رجوع کرنے والے بنے. تو یہ حالات و مصیبتیں کہ یہ اسی لیے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرنا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرے گا. اگر حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے رہیں گے تو حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ حالات کا تعلق اللہ کے حکموں سے ہے. اللہ کے حکموں سے حالات کا تعلق ہے، اور اللہ کے فیصلہ کا تعلق وہ انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے نیچے آتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، اس کو راضی کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں خوش کریں گے، ہمیں راضی کریں گے. اور اگر ہمارے اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناخوش کرنے والے ہیں، اس کو ناراض کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے حالات کے نیچے آئیں گے وہ بھی ایسے آئیں گے جو ہمیں ناگوار گزریں گے. تو حالات کا مقابلہ دوستو بزرگوں حالات سے نہیں کیا جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ تو اعمال سے، توبہ استغفار سے کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. اور ایسا قحط پڑا کہ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو تو بڑا عقل مند تھا. یہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا
اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے مصر سے غلے منگا رہے ہیں، تو قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، کہ جب حالات کا مقابلہ اعمال سے توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ آج دوست بزرگوں، جو اس وقت پوری دنیا پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان کہ اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور ہر امتی ساری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے ساری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ اور توبہ کا دروازہ کہ یہ موت تک کھلا ہوا ہے، شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، وہ دو چیزیں کراتا ہے۔ ایک تو توبہ کو ٹلواتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، سوچ لیں گے، اس کو ٹلاتا ہے توبہ کو۔ اور پھر بعد میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے، یہ دو چیزیں کرتا ہے، شروع میں ٹلاتا ہے توبہ کو اور بعد میں جا کر وہ مایوس کر دیتا ہے۔ اور مایوسی تو کفر ہے کہ اللہ کی راہ سے مایوسی، کہ یہ تو کفر ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ الغفور الرحیم، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ مایوس تو کہیں بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسا کہ آدمی سچی پکی توبہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حالات آتے ہیں ایمان والوں کے اوپر، آزمائش آتی ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ تو صحابی کا قصہ کہ لالچ دی پہلے تو لالچ کو تو یہ جواب دیا، پھر دوسری چیز بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، تو اس کی اطلاع کی گئی بادشاہ کو کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ ایمان سے پھر جائیں گے۔ ان کو بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے میں نے تو ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری کی جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کہ 100 جانیں ہوتی تو وہ ساری کی ساری آج میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں، ایک جان پر رو رہا ہوں۔ تو دوستوں کو یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت میں رہتا ہے، یعنی دعوت دیتا رہتا ہے، تو پھر جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے۔ کہ جب جان مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ دعوت کے ذریعے سے ہوتا ہے تو پھر وہ اندر کا یقین بدلتا ہے، اور جب یہ اندر کا یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے، کہ جب یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے، پھر آدمی عملوں کی طرف سے بھی فکر مند ہوگا۔ آج مسلمان جو اعمال کی طرف سے فکر مند نہیں ہے، نماز چھوٹی ہے تو چھوٹ گئی ہے، جماعت نکل گئی ہے تو نکل ہی گئی ہے، ذکر چھوٹا ہے تو چھوٹ گیا ہے، گشت نکل گیا تو اس کا کوئی غم ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بتلایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے، لیکن آج یہ چیز ختم ہو گئی کہ اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کا کوئی غم ہی نہیں ہے اعمال کا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ جس طرح ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے، اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ہیں، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں۔ آخرت میں ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔
اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ غفور الرحیم ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو اس لیے صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہیں، اسی طرح اعمال کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں، کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوتا تھا کہ صحابہ اس کو اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے کہ اس چیز کی وجہ سے میرا عمل خراب ہوا ہے. کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان بھرا ہوا باغ تھا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ اندر گھس گیا اور باغ گنجان تھا، اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کبھی دائیں جائے کبھی بائیں جائے. یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی. جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، جدھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلے جاوے. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، یہ بھول گئے. سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا. نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس میں آتا، اور نہ میری نماز جیسی اہم عبادت خراب ہوتی. اور آج مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. یہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خنجر مارا گیا اور آپ پر بے ہوشی طاری رہی، ساری کوشش کی جا چکی آپ کو ہوش میں لانے کی، اور زخم اتنا گہرا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا، آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا، امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. کان میں کہا گیا الصلاۃ الصلاۃ. اس وقت آپ نے آنکھ کھولی اور جملہ فرمایا کہ ہاں، نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے. تو نماز کیوں چھوٹی ہوئی ہے؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اندر سے نکلا ہوا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. جو بھی ملاقات کرنے آئے، کھیتوں میں ہو، کاروبار میں ہو، گھر پر ہو، جہاں بھی ہو، سب سے پہلے دعوت کی بات کریں، اللہ سے ہونے کو بولیں، اللہ سے ہونے کو سنیں، سوچیں، تو پھر اللہ سے ہونے کا یقین آئے گا. جب اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوگا تو پھر آدمی کے بدن سے نکلنے والے اعمال بھی ویسے ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں. تو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا. غفلت بھی ہمارے اندر ہے. کیسی غفلت ہے؟ یعنی غفلت کے ماحول میں جہاں آدمی ہے وہاں تو ہے ہی غافل، جیسے بازار ہے، دکانیں ہیں، کھیت ہے، غفلت کا ماحول ہے سب جگہ اس وقت. کہ جہاں غفلت کا ماحول ہے وہاں تو ہے ہی غافل. کہ ایک آدمی مسجد میں اللہ کے سامنے، مسجد میں اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وہاں بھی غافل لیتا ہے. دھیان کے اعتبار سے کوئی کاروبار میں گھوم رہا ہے، کوئی دکانوں پہ گھوم رہا ہے، کوئی کہیں ہے. کہ غفلت کیوں؟ کیونکہ ذکر غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے، غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے، غیر اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان اندر ہے. اس لیے اللہ کا ذکر ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر باوضو ہو کر، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو، جتنا دھیان سے جی لگا. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی اجر سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. تو جتنا دھیان سے جی لگا کر معنی پر غور کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کا دھیان آئے گا، اور جتنا اللہ کا دھیان اندر آئے گا اتنا ہی عملوں کے اندر مزہ آئے گا. جب اللہ کا دھیان آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نماز پر مجھے یہ اجر ملے گا، یہ میرے کام بنیں گے، تو پھر آدمی اس کو اچھے سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر دھیان ہی نہ ہو تو امام کے ساتھ ساتھ آدمی سلام پھیر دیتا ہے کہ کتنی رکعت ہوئی کہ امام کو پتا ہوگا، امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیتا ہے. تو یہ غفلت ہے. تو اس غفلت کو ختم کرنا ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے سے،
کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے غفلت کو ختم کرنا اور دعوت کے ذریعے سے اندر کے یقین کو بنانا. اس کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کا احساس پیدا ہو جاوے، اپنی ایمان کی کمزوری کا، اپنی دین کی کمزوری کا ہمارے اندر احساس پیدا ہو جاوے، ہمارے اندر فکر پیدا ہو جاوے. اجتماع ختم ہو تو ہم ایک فکر لے کر یہاں سے جاویں، یوں نہ ہو کہ 3 دن کے لیے آئے، جمع ہوئے، چلے گئے، ایسے کہنے والا اپنے گھر، سننے والے اپنے گھر. نہیں، ایک فکر لے کر جائیں گے تو ہمارا اجتماع میں آنا کارآمد ہوگا. اور اگر ویسے ہی ہوا تو ویسے وقت تو پہلے بھی گزر رہا تھا، یہ بھی گزر جائے گا. تو اس لیے نیت اور ارادہ کریں انشاءاللہ کہ اب تک کی جتنی زندگی غفلت میں گزری اللہ معاف فرمائے. آگے جتنی باقی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا. جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح یہیں بیٹھ کے پوری کر لیں، اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے اجتماع گاہ میں آ جائے. انشاءاللہ مغرب کے بعد اہم بیان ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ.